السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے 3 ویڈیو بنائی، ایک 3 منٹ کی، ایک 4 منٹ کی، ایک 7 منٹ کی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ تینوں ویڈیو آپ دیکھیں گے، اور اب یہ چوتھی بنا رہا ہوں۔ اس کے اندر میں بھی اسپیشلی بہت نصیحت ہے، تو میں اچھے طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں پاکستان کے حالات کے اوپر اور ہمارے حالات کے اوپر۔ تو دوستو، بھائیوں، بچوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ صرف اور صرف نصیحت کے لیے ہے، اور آپ لوگ اس کو سنیے، آگے بڑھائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کروائیے، اس سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سن سکیں۔ میرا مقصد انسانیت کی خدمت ہے، میرا مقصد انسانیت کی باتیں، اچھی اچھی باتیں آگے بڑھانا ہے۔ میرا مقصد اب زندگی میں جو سمجھا، جو سیکھا، وہ باتوں کو آگے بڑھانا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ مجھے ساتھ دو، اور یہ باتوں کو آگے آپ بڑھائیں گے۔ میرے تجربے سے جو بھی میں نے سیکھا، تو کچھ بھی بچوں کی اگر بھلائی ہو گئی، کسی بھی بھائی کی، بیٹی کی، بہن کی بھلائی ہو گئی، تو سمجھ لو وہ نیکی میں آپ بھی شامل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بھی اس کا انعام ضرور دے گا انشاءاللہ، آمین۔ تو آج کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ جو ہے زندگی میں بہت کچھ مسئلے مسائل سے نپٹتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگوں میں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بھی مسئلہ مسائل آتا ہے، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، تو اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں دوسروں کی ہمدردی لینے کے لیے۔ زیادہ لوگ ایسے ہیں، اور اس کو تھوڑا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ دیکھو میں کیسے حالات کا فیس کر رہا ہوں۔ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بہت خراب حالات کا فیس کر رہا ہوں، اور میں دیکھو میں کیسے فیس کر رہا ہوں، اور میرے یہ حالات ہیں، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے۔ دوستو، بھائیوں، بچوں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ جہاں بات کرتے ہو، جس شہر میں، فرض کرو آپ کراچی میں رہتے ہو، پاکستان کے کسی اور بھی شہر میں رہتے ہو، تو آپ ارد گرد نظر ڈالو گے صحیح معنوں میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں انسان کتنا تکلیف میں ہے۔ آپ کی تکلیف تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہے، اور آپ خواہ خواہ اس کو بڑا چڑھا کے بات کرتے ہو، اور لوگوں کے سامنے رونا دھونا کرتے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کی زندگی میں تکلیفیں بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، اور آپ اللہ کو شکوہ کرتے ہو ایک طریقے سے، اب اللہ کا ناشکرا پن کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو ہر حال میں۔ کیوں پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو ہر حال میں، مطلب یہ ہے کہ آپ سے بھی زیادہ بہت زیادہ تکلیف میں لوگ ہیں، اس لیے آپ شکر ادا کرو، اور وہ تکلیفوں کو دیکھ کے شکر ادا کرو کہ نہیں، میں تو بہت اچھا ہوں، بہت لوگ اس سے بھی زیادہ تکلیف میں ہیں، میرے سے بھی زیادہ بہت تکلیف میں ہیں۔ تو تبصرہ کرو گے تو آپ کی تکلیفیں بڑھے گی، تبصرہ نہیں کرو گے، اپنی تکلیفوں کے لیے محنت کرو گے، کوشش کرو گے، الحمدللہ بولو گے، الحمدللہ بولو گے، الحمدللہ بولو گے، اور کسی سے شکایت نہیں کرو گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تکلیف جلد سے جلد دور ہو جائے گی۔ اس کا آپ کو راستہ بھی مل جائے گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو تکلیف آتی ہے وہ جانے کے لیے آتی ہے، اور جو اچھا ٹائم بھی آتا ہے اس کا بھی جانے کا وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کو تھوڑا سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ اگر تکلیف آئی، آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا، اور آپ نے اس کے اوپر محنت کم کی، اور لوگوں کے سامنے دکھڑے زیادہ بیان کیے، اور اسی میں لگے رہے بیان کرنے میں، اور دوسروں کی ہمدردی، سمپتی لینے کے چکر میں کہ دیکھو میں کتنا بڑا مظلوم ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کی تکلیفیں بڑھتی ہیں، اور آپ کا تکلیف کا ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو شکر کرتے ہو، کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہو ہر بار،
اور جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہی آپ دیکھتے ہو کہ آجو باجو کے ماحول میں کہ میرے سے بھی زیادہ کتنے تکلیف میں لوگ ہیں، تو یا اللہ تیرا شکر ہے میری تکلیف چھوٹی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑی تکلیف سے بچایا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ میری تکلیف بھی دور کر دے، یا اللہ جو زیادہ تکلیف میں ہیں ان کی بھی تکلیفوں کو دور کر دے۔ صرف اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں اور الحمدللہ بولتے ہیں، تو یہ ایسے لوگوں کی تکلیف جلدی سے جلدی دور ہوتی ہے، اور گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں تو تکلیف لمبا ٹائم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو کامیابی ملتی ہے، جب آپ کو کامیابی ملتی ہے، اب آپ کامیابی کے اوپر فخر کرنا لگ جاتے ہو، اور کامیابی کے اوپر آپ لوگ سینہ تان کے چلنے شروع ہو جاتے ہو، زمین کے اوپر وزن سے چلتے ہو، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہو، ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہو، تو سمجھ لو وہ آپ کی کامیابی کو آپ شارٹ ٹائم بنا رہے ہو۔ تو میری بات یاد رکھنا، تکبر اور گھمنڈ انسان کو توڑ دیتا ہے، اور کامیابی کو جو ہضم نہیں کر سکتے اور بھڑکنے لگتے ہیں، پھدکنے لگتے ہیں، مچلنے لگتے ہیں، تو کامیابی شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور اس انسان کو نیچے لے جاتی ہے۔ آخر کار وہ کامیابی اور وہ اچھا ٹائم جلد سے جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب کامیابی ملتی ہے، یہ دوسرا پہلو ہے، اور صبر کرتا ہے، سادگی میں ہی رہتا ہے، خود کے اوپر زیادہ خرچ نہیں کرتا ہے، دوسرے کمزوروں کے اوپر زیادہ خرچ کرتا ہے، کامیابی میں خوشیاں ملتی ہے تو دوسرے لوگوں کو خوشیاں بانٹتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کو علم بانٹتا ہے، دوسرے لوگوں کی بھلائی میں لگ جاتا ہے، اور اللہ کا بار بار شکر ادا کرتا ہے، بار بار شکر ادا کرتا ہے، بار بار شکر ادا کرتا ہے، تو وہ کامیابی کا دور لمبا 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 نسل در نسل چلا جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دو، جب آپ کو زندگی میں کامیابی ملے تو اللہ کے آگے جھک جانا ہے اور نرم ہو جانا ہے اور اکڑ کو ختم کر دینا ہے اپنے اندر میں سے۔ دیکھو آپ جب کامیاب ہوتے ہو نا تو آپ کے منہ سے الفاظ جو ہے نا، جو نکلتے ہیں نا، اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ آپ جو بولتے ہو، جو الفاظ بولتے ہو، جو عمل کرتے ہو، اس کی کاؤنٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب آپ یہ کاؤنٹنگ کرتے ہو اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہو، اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہو اور بولتے ہو یار میرے جیسے نااہل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، اور آپ کی جتنی کامیابی بڑھتی جاتی ہے، اب